نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ 6 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو سفر کی حالت میں والدہ محترمہ کا بھی سایہ سر سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد والدہ کے انتقال کے بعد آپ کی کفالت اور آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب پر آ جاتی ہے، اور دادا کا سایہ بھی زیادہ دن تک آپ کے سر پر قائم نہیں رہتا، تو ان کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب کے ذمے آ جاتی ہے، اور آپ کے چچا ابو طالب اپنی بھتیجے کی پرورش بڑی شفقت اور پیار کے ساتھ میں کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناسازگار اور یتیمی کی حالات میں ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کردار اور شخصیت کے مالک بنے جس کو لوگ دیکھ کر شروع ہی سے آپ کے متعلق اعلیٰ سے اعلیٰ تصور رکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں پل بڑھ رہے تھے، اس وقت کا ماحول مشرکانہ و بت پرستانہ ماحول تھا۔ ظلم و زیادتی، فحش کاری و بے حیائی، لا قانونیت و اخلاقی انارکی کا ماحول تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سب کے باوجود شرم و حیا کا پیکر، امانت و صداقت کا کامل نمونہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسے خطرناک وقت میں جب پوری انسانی برادری آگ میں چھلانگ لگانے پر تلی ہوئی تھی، انسانوں کو اس تباہی سے بچانے کے لیے اپنا نبی بنایا، اور انسانی کنبے کو جو اپنے مالک و خالق کو بھول چکا تھا، مالک کی طرف بلانے کا بار گرا آپ پر ڈالا گیا، جس کو مالک کائنات اور خالق کائنات نے خود ہی اس طرح بیان کیا ہے کہ جو سورہ مزمل کی ایک آیت کریمہ ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم عنقریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریفہ کے 40 سال گزرتے ہیں تو غار حرا میں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں ریاضت و عبادت میں وقت گزارتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری اور کٹھن کام تھا۔ آپ کو اس کی عظمت کا بوجھ اتنا محسوس ہوا کہ خیال ہونے لگا کہ اس کو کس طرح سنبھالیں گے اور کیسے نبھا سکیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس نے اس عظیم ذمہ داری کا بوجھ ڈالا تھا، وہ جانتا تھا کہ اس کی شخصیت میں برداشت اور ہمت کی صلاحیت ایسی عطا کی جا چکی ہے کہ یہ اس بوجھ کو صرف یہی نہیں کہ اٹھا سکیں گے، بلکہ اس کا پورا حق ادا کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس بندے کو رحمت عالم بنا کر بھیجا تھا،
اس کے مخالفین اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر رہے تھے، مگر حلیم رحیم اور کریم آقا چھوٹ دیتا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو جو مظلومیت کی ظاہری پستی میں گھرا ہوا تھا، معراج کی کس انتہائی بلندی تک پہنچا دیا، اور جو ظاہری طور پر سب سے زیادہ بے بس تھا اسے کس بے مثال حد تک اونچا کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ واپس آتے ہیں تو قوم کی مخالفت، دشمنی، چھڑانے اور مذاق اڑانے کے جذبات پہلے سے بھی سخت و دل خراش ہوتے ہیں۔ طائف کے سفر میں آپ کو جس بے کسی کا سامنا کرنا پڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل طائف کے لیے بد دعا کرنے کے بجائے بلکہ ملک الجبال، پہاڑوں کے فرشتوں کی اس گزارش کے بعد کہ آپ فرمائے تو ان کو ہم ان دو پہاڑوں کے درمیان میں پیس رکھ دیں، تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم کو امید ہے کہ ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں دعا فرماتے ہیں۔ اس التجا کے بعد رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلاتے ہیں اور ان کو بہت سی چیزوں کا جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے یا خوشخبری سناتے تھے مشاہدہ بھی کراتا ہے۔ تو اس وقت سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انسانوں کی ایک جماعت ایسی ہے جن کے پیٹوں میں سانپ دوڑ رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں، ان سے اپنے منہ اور سینے کو نوچ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سرور کائنات احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اپنے چہرے پر اپنے ناخنوں کے ذریعے سے اپنے چہرے اور سینے کو جو ہے وہ نوچ رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی دنیا میں رہ کر ان کی غیبت کرتے تھے۔ اسی طرح جہنم کا منظر نظر آیا جس میں بہت سے مرد عورت جل رہے ہیں۔ آگ کے شعلے جب اوپر آتے ہیں تو ان شعلوں کے ساتھ کچھ لوگ اوپر آ جاتے ہیں، جیسے ہی وہ نکلنا چاہتے ہیں تو وہ شعلے پھر نیچے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے کچھ مناظر دکھائے گئے۔ آپ کو ایک بہت خوبصورت محل دکھا دیا گیا۔ پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محل ہے۔ آپ نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ فرمایا تو کہا گیا کہ ابھی نہیں۔ ان مشاہدات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین کو بڑھا دیا گیا۔ بیت المقدس میں تمام انبیاء سے آپ کی ملاقات کرائی گئی اور ان کی امامت کرائی گئی، جو اس بات کا اعلان تھا کہ یہ امامت عالمی ہے۔ اس آسمانی اکرام و ضیافت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہلکا ہوا اور عزم و استقلال میں اور اضافہ ہوا،
اور مع اہل و عیال اور اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین شعب ابی طالب کی گھاٹی میں بائیکاٹ کی طویل و جاہکنہ مشقت اور صحابہ کرام پر بے پناہ ظلم کا برداشت کرنا آسان ہو گیا، حتیٰ کہ جب ایک وقت حضرت خباب ابن الارت نے قریش کی ایذا رسانی سے تنگ آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں بد دعا کیوں نہیں فرماتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا اور فرمایا تم سے پہلے وہ لوگ گزرے ہیں جن کے سر پر آرے چلائے جاتے اور چیر ڈالے جاتے تھے، تاہم وہ اپنے فرض سے باز نہ آئے، خدا اس کام کو پورا کرے گا یہاں تک کہ صنعاء سے ایک سوار حضر موت تک سفر کرے گا اور اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ میرے محترم عزیزو، حتیٰ کہ ہجرت و جہاد کے سارے مراحل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر کر آخر میں وہ وقت آیا جب اعلان ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا وہ قبول نہ ہوگا۔ میرے محترم عزیزو، اگر یہ ممکن ہے تو آج کے وقت کے اعتبار سے میرے محترم عزیزو، تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں اس طرح ڈل جائے کہ مسلمان جہاں سے گزرے اور جہاں رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ و کردار، آپ کے زہد و عبادت اور آپ کی فہم و فراست کا ایک عکس نظر آئے، اس میں نظر آئے۔ میرے محترم بزرگوں، ہم آج جن ذلتوں اور رسوائیوں کے دور سے گزر رہے ہیں، اس سے نجات، عزت و سرخ روئی حاصل کرنے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ نقوش سیرت کو اپنائے اور اپنے روٹے ہوئے آقا کو منائے۔ اس کی بارگاہ ایسی ہے کہ بندہ جس وقت بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ قبول فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ سے اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کہ زندگی سے مایوس، خوفناک صحرا کا مسافر اپنی کھوئی ہوئی سواری اور زاد راہ کو پا کر خوش ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، ہم ذرا غور کریں کہ جو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر آیا، کس بے کسی کے عالم میں بیٹھا ہے کہ مکہ میں دوبارہ کیسے داخل ہو، جن کی نجات و کامیابی کے لیے وہ بے چین تھا، انہیں ہر طرح سے آپ کو ستا رہے تھے، پھر بھی وہ ہمت نہ ہارا اور انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کا اس پر جو بوجھ ڈالا گیا تھا اس کا حق ادا کیا۔ اگر اس محسن عالم کا یہ احسان نہ ہوتا تو ہم توہم و اوہام و خرافات کی کس دنیا میں ہوتے اور دنیا کی دیگر قوموں کی طرح ہمارا کیا حال ہوتا۔ جس ذات عالی کی ہمت و حوصلے کے صدقے میں ہم مسلمان ہیں، کیا اس کی ایک ایک سنت کو اپنانا اور اس کے نقش قدم پر چلنا ہم بس ضروری نہیں؟ جبکہ خود مالک کائنات اور خالق کائنات فرما رہے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ہماری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہا گیا اور سنا گیا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔